آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ معروضات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ یہ ماہ مبارک جس کی 27 شب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج جیسے معجزے سے نوازا تھا، وہ شب بھی انشاءاللہ کل آ جائے گی، اور اس رات کو بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی باتیں کریں گے۔ آج بالخصوص میں معراج اور سائنس کے اعتبار سے بات کروں گا۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن جہاں سائنس کی بھی انتہا ہو جائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ اسلام اور سائنس، یہ تو بات حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں جو عام انسان نہیں مانتا تھا، سائنس نے اس کو تسلیم کر لیا کہ اسلام نے جو بتایا وہ بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ اس لیے اس چیز کا خاص ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جو اسلام ہے وہ الحمدللہ سچا اور سچا عقیدہ ہے، اور جو آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے وہ بھی اس کی بہت ساری باتوں میں تصدیق کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کرائی، میں نے جو آیہ مبارکہ پچھلے جمعے میں بھی اسی کو تلاوت کیا تھا، اس میں ذکر آتا ہے اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ رب العالمین نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً، رات کے تھوڑے حصے میں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیر کہاں کہاں تک کی، تو ذہن میں آپ بھی کہیں جاتے ہیں تو ٹائم آتا ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے میں وہاں جاؤں گا، کتنا ٹائم لگے گا۔ سب سے پہلے انسان اپنا ٹائم دیکھتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، میرے پاس آیا اتنا ٹائم بھی ہے کہ نہیں، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو اس جگہ تک میرے پاس آنے جانے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات آتی ہے تو یہ سفر دیکھا جاتا ہے کہ سفر کتنا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک، سدرہ سے لامکان تک، جنت دوزخ ہر چیز کی سیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس کے لیے ٹائم کتنا لگا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے لیلاً، سیر تو کرائی مگر تھوڑے حصے کے اندر، یعنی مختصر ٹائم میں یہ سیر کرا دی۔ اب ایک سادہ انسان یہ سوچے گا کہ تھوڑا سا ٹائم اگر یہ تھا تو سیر کیسے ہو گئی؟ تو اس لیے سائنس کا سہارا بھی لوں گا اور قرآن کا سہارا لوں گا کہ حقیقت میں قرآن نے بہت سارے ایسے واقعات بیان کیے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا کہ ٹائم بالکل تھوڑا تھا لیکن وہ واقعہ بہت بڑا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا، لیکن ٹائم ہمارے دیکھنے میں تھوڑا تھا، لیکن سیر بہت سیر کی، بہت زیادہ آپ سیر کر کے آ گئے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آپ نے اس شارٹ کٹ میں تھوڑے سے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا۔ آج دیکھا جائے تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ کیسے رونما ہو چکے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے واقعات جو عقل میں تو نہیں آتے، لیکن ایمان جس کا ہے اور اللہ پر یقین ہے وہ بندہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی حقیقت میں اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنا بھی
اپنا ذہن، اپنی عقل، اپنا دماغ لڑائیں، ہمارے ذہن، ہماری عقل، ہمارے دماغ تھک جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی شان، اس کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کا خاص آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس معجزے کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ یہ شارٹ کٹ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی سیر کیسے کر لی۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، معراج کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج تھوڑے ٹائم میں کی، لیکن بعض نے کہا کہ یہ ٹائم تو بہت تھا، لیکن دنیا وہاں ہی ٹھہر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پتہ نہیں کتنے سال بعد تشریف لائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے یہ دیکھنا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ٹائم بالکل تھوڑا سا ہے لیکن بڑا کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کا وہ واقعہ ملکہ بلقیس کا تخت لانے کا، کیونکہ یہ واقعات آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، لیکن میں صرف اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کر رہا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو ٹائم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس تخت کو لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ یہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جن بولا، کہنے لگا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لا کے رکھ دوں گا۔ اب وہ تخت کیسے لاتا، اس کی طاقت ہے، لیکن آپ نے فرمایا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حالانکہ کوئی ٹائم تو نہیں تھا محفل برخاست ہونے میں، چلیں صبح سے دوپہر تک تھی یا دوپہر سے شام تک تھی، کوئی اتنا ٹائم تو نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فرمایا کہ تخت کون لائے گا اس سے بھی جلدی، تو حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے پاس قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، وہ اسم اعظم جانتا تھا، اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے رکھوں گا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ملکہ بلقیس کے تخت تک جاتے ہوئے کتنے مہینے لگنے تھے، اور وہ کہہ رہا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا۔ اور یہ صرف بات ہی نہیں تھی، بلکہ جب لا کے رکھ دیا تو فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اتنی طاقت دی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے رکھ دیا۔ اب یہ تو ایک پہلا واقعہ ہے، اگر وہاں جاتے تو ٹائم لگتا، لیکن یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے سامنے رکھ دیا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پچھلے جمعے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اب گلے پہ چھری چلنے لگی ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ منٹ تو بہت زیادہ ہے، سیکنڈوں کی بات کریں، 1-2 سیکنڈ ہی ہے نا، ہاتھ میں چھری ہے، چھری چلنے لگی ہے، لیکن ٹائم دیکھیں کتنا ہے، کچھ سیکنڈوں کی بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہاں سے آتے ہیں؟ سدرہ سے، پھر دمبا جنت سے لے کر آتے ہیں، وہاں سے جنت سے واپس آئے اور چھری چلنے سے پہلے دمبا آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا، چھری چلی، ذبح کون ہوا؟ دمبا ہوا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ٹائم لگے گا، سدرہ سے جنت میں جانا، جنت سے واپس آنا۔ آج
جنت کا فاصلہ جو بتایا جاتا ہے 8000 سال لگتے ہیں جانے میں۔ تو آپ اتنی دور اتنا فیصلہ کیسے سیکنڈوں میں کر لیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی اتنی سپیڈ کیسے ہوئی؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو نبی کے خادم ہیں، ان کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو میرے نبی کی شان کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طاقت کا عالم، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اب آئیے دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اصحاب کہف کا سورہ بقرہ کو پڑھ لیں، اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے چند وہ ان کے امتی اپنے بادشاہ کے ڈر سے، کیونکہ وہ ظالم تھا، تو اس کے ڈر سے وہ وہاں سے نکلتے ہیں، ایک غار میں جا کے پناہ لے لی۔ اب پناہ لے کے وہاں وہ ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں وہ ٹھہرے رہے۔ کہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں، کہتے ہیں 1 دن یا آدھا دن بس۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وہ تو 300 سال، وَازْدَادُوا 9 آگے 309 سال بنتے ہیں، یعنی 3 صدیاں گزر گئی۔ وہ کہنے لگے 1 دن یا آدھا دن صرف ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، قرآن سچا ہے، ہمارا یقین ہے کہ ان کے نزدیک ان کو ایسا لگا کہ صرف 1 دن یا آدھا دن ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، 1 آدھے دن کی بات ہی نہیں ہے، 309 سال گزر گئے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ 1 سال یہ تو 3 صدیوں کی بات ہے نا۔ بندہ کھائے پیے نہ سویا رہے، کتنے دن سو لے گا؟ پھر اس کے لباس، اس کا جسم کیسے محفوظ رہا؟ اتنے سال کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم 309 سال سوئے رہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کیسے یہ دن گزر گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ 300 سال گزارنے کے بعد ان سے پوچھا گیا، ایسے ہی وہ اٹھے ہیں جیسے تھوڑی دیر سوئے ہیں، 1 یا آدھا دن بس۔ لیکن آثار کچھ ایسے ان کو نظر آئے، یہ گرد و غبار اتنی ہے تو انہیں لگ رہا تھا کہ شاید زیادہ سوئے ہوں، لیکن جو ان کا جسم ہے وہ کہہ رہا تھا کہ 1 یا آدھا دن سوئے ہیں۔ وہ تو جب وہ گئے کھانا لینے، وہاں سے پتہ چلا کہ سکہ بھی چینج ہو گیا، پتہ نہیں یہ کتنے سال کا پرانا سکہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے، آج بھی وہ غار موجود ہے شام کے اندر، آج بھی وہ غار موجود ہے جہاں اصحاب کہف ٹھہرے تھے، وہ تختی وہاں لگا دی تھی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے 3 صدیاں گزرنے کے بعد ان کو ایسے لگا جیسے صرف 1 یا آدھا دن تھا۔ اب اس سے آگے چوتھی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی بخت نصر یہ بادشاہ تھا، یہ قیامت کا انکار کرتا تھا، اور اس وقت آپ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہ کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ اوندی پڑی، ایسے ہی ضائع ختم ہوئی پڑی۔ دل کے اندر خیال آیا، پروردگار یہ کیسے دوبارہ صحیح ہوگی؟ یہ تو ساری تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، یہ کیسے دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ بات دکھانی تھی کہ کس طرح میں، اگر کوئی تباہ و برباد بھی ہو جائے تو میں اس کو کس طرح دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے مشاہدہ کروانا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں ٹھہرتے ہیں، ساتھ آپ کی سواری وہ بھی موجود ہے،
کھانا بھی ہے، پینے کے لیے مشروب بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے پہلے سفر کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں ساتھ لیتے تھے، تو ساری چیزیں لے کے آپ نے کہا تھوڑی دیر میں آرام کر لوں۔ جب آرام کے لیے ٹھہرے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، جب اٹھے ہیں تو وہ گدھا مرا پڑا ہے، اس کی ہڈیاں ساری بکھری پڑی ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو کھانا انہوں نے رکھا ہوا تھا لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، گدھا مر گیا ہے۔ اب ایک زندہ چیز مرنے کے بعد ہڈیاں اس کی بکھر گئی، جسم سارا پتہ نہیں کدھر چلا گیا، لیکن ایک ایسی چیز، ظاہر ہے ایک وہ جانور تھا، وہ کئی دنوں تک زندہ رہ سکتا تھا کچھ نہ بھی کھائے پیے، لیکن کھانا ایسی چیز ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ گرمی ہے تو ایک دن بڑی مشکل سے نکالے گا، وہ خراب ہو جائے گا، لیکن قرآن کہتا ہے لم یتسنہ، وہ تو خراب بھی نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اللہ رب العالمین نے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تم کتنی دیر ٹھہرے رہے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے بس ایک دن یا آدھا دن، یعنی ایک یا آدھا دن انہیں محسوس ہوا۔ اب گدھا جو ہے وہ مر گیا ہے، کھانا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ظاہر کھانے کی طرف دیکھا ہوگا، دل کوئی تمنا بھوک کی ہوگی تو کھانا کی طرف دیکھا، وہ ٹھیک تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے نبی تو صرف ایک دن نہیں بلکہ 100 سال سویا رہا، 100 سال۔ اب کمال کی بات ہے، ادھر 3 صدیاں تھی، ادھر 100 سال ہے۔ تو اب دیکھیں 100 سال کے بعد جب اٹھایا گیا، قرآن کہتا ہے وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے کھانے کو ہم نے خراب نہیں کیا، وہ غصہ بھی نہیں، خراب بھی نہیں ہوا، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وہ مرا پڑا ہے لیکن تیری آنکھوں کے سامنے اسی طرح زندہ ہو جائے گا، سامنے آنکھوں کے دیکھ تو صحیح، وہ ہڈیاں کس طرح جڑ کے ایک گدھا بن جائے گا، وہ سواری تیری بن جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک نظارہ دکھانا تھا نا، دل میں ایک خیال آیا تھا کہ پروردگار یہ بستی جو اجڑ گئی ہے، اس ظالم نے جو اجاڑ دی ہے، کیسے دوبارہ آباد ہوگی؟ تو اس مالک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس مالک نے صرف کن کہنا ہے فیکون، وہ بات ہو جانی ہے۔ اس لیے ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے سامنے اس گدھے کو زندہ کر دیا۔ اب آپ نے وہ سارا واقعہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی جس نے یہ بات مجھے بتائی کہ اگر 100 سال بعد اس گدھے کو وہ اسی طرح زندہ فرما سکتا ہے تو یہ بستی کیا چیز ہے۔ اب دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے اور ان کو لگ رہا ہے کہ میں صرف ایک یا آدھا دن سویا ہوں، لیکن 100 سال گزر گئے۔ اب یہ ہے اللہ رب العالمین کے کمال کہ کس طرح تھوڑے سے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے لیکن 100 سال گزار دیا ہے۔ اب یہ 3-4 مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ آکسیجن سنی ہوئی ہے، سائنس کہتی ہے آکسیجن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور آکسیجن ہم بہت کھاتے ہیں، اتنا کھانا نہیں کھاتے جتنی آکسیجن کھا جاتے ہیں، لیکن اگر آکسیجن نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ آپ بائی ایئر سفر کریں تو جہاز میں آکسیجن ختم ہو جائے نا، ان کے پاس سلنڈر ہوتے ہیں تو کچھ منٹوں کے لیے وہ دے سکتے ہیں، اس کے بعد وہ جہاز کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن لوگ مر جائیں گے آکسیجن نہیں ملے گی تو۔ آکسیجن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو نہ ملے وہ انسان مر جاتا ہے، ہماری سائنس کہتی ہے، لیکن بہت ساری ایسے مشاہدے ہیں کہ جہاں آکسیجن نہیں ہے وہ پھر بھی زندہ ہے، مثالیں بڑی بڑی ہیں۔
مثال کے طور پہ لکڑی کے اندر کیڑا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ یا آپ کوئی پھل کھاتے ہیں، بالکل باہر سے کوئی سوراخ نہیں ہوتا، اس کو توڑتے ہیں، امرود میں اکثر ہوتا ہے، اس کو جب آپ توڑیں گے بیچ میں سے کیڑا نکل آتا ہے، مجھے بتائیں وہ کہاں سے گیا اندر، اور آکسیجن کہاں سے لیتا ہے؟ لکڑی کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے، اگر اسے دوسری ہوا لگے تو وہ فوراً مر جائے، لیکن لکڑی سے اندر وہ بالکل صحیح سلامت، وہاں آکسیجن اسے کیسے ملتی ہے؟ مثالیں بھری پڑی ہیں ایسی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، مجھے بتائیں آکسیجن کہاں سے ملی؟ پانی کے اندر انسان مر جاتا ہے، وہاں آکسیجن کیسے ملتی رہی؟ پھر پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں، پانی میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں مثالیں یہ آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو بغیر آکسیجن کے بھی انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اپنا ایمان انسان پختہ رکھے، اللہ کے آگے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے، وہاں کوئی چیز، نہ کوئی پانی ہے، نہ آب و ہوا ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ آکسیجن ہے، کہاں سے وہ کھاتا ہے، کہاں سے پیتا ہے، کیسے زندہ رہتا ہے؟ اب آخری مثال، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دیکھیں وہاں آکسیجن کیسے ملتی ہے، وہ تو بڑھتا بھی رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں بچہ گروتھ کر رہا ہے نہیں کر رہا بتا دیتے ہیں، تو گویا وہ 8-9 ماہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا بھی رہا ہے، سب کچھ اسے دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو نظام سے ہٹ کر بھی فرما سکتا ہے۔ اسی لیے یہ واقعہ معراج اس مثالوں کے سامنے اگر ہم سمجھیں کہ یہ تھوڑے سے ٹائم میں، قرآن کہتا ہے لیلن، مختصر ٹائم میں یہ سارا پیریڈ کس طرح طے ہو گیا، کس طرح آپ گئے جنت دوزخ سب سیر کی لامکان تک پہنچے، یہ سارا فاصلہ کیسے ہو گیا، تو یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کی شان ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ اپنے نبی کو کس طرح لے کے گیا، کس ٹائم میں لے گیا، اس کے لیے ہماری عقل رک جاتی ہے، لیکن وہ مالک جانتا ہے۔